تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور قریش کو جنگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی بادشاہ چرواہا بننے کے بعد بنایا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، سب لوگ جانتے تھے ایک سچا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، انتہائی نیک انسان ہے، رحم دل انسان ہے، اور جب بھی کسی سے گفتگو کرتا ہے یا جس سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے۔ چرواہا بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تیار کیا کہ آپ کے اوپر آگے جا کے یہ سخت وقت آنے والا ہے، تو آپ تیار ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم حلف الفضول تک پہنچے تھے۔ حلف الفضول کا واقعہ جو ہے مکے کے شہر میں ہوا کہ جب ایک شخص کو انصاف نہیں ملا، اس نے کچھ مال بیچا اور اس کو اس کے عوض اس کا ریٹرن نہیں ملا، تو اس نے مکے کے سرداروں سے انصاف مانگا اور مکے کے سرداروں نے اکٹھا ہو کر اس کو انصاف فراہم کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں، اس مجمع میں موجود تھے، اور موجود ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حصہ تھے انصاف فراہم کرنے میں۔ اور یہ اسلام کے آنے سے یا قرآن کے نزول سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی فرمایا کہ اگر حلف الفضول کا واقعہ آج بھی ہو، نبوت ملنے کے بعد بھی، نبوت کا اعلان ہونے کے بعد بھی، تو میں آج بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لوں گا۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے ایک نوبل انڈیور میں کام کرنا، بشرطے کہ اس میں کوئی شرک شامل نہ ہو، اس میں کوئی باطل یا کوئی منکر عنصر نہ ہو، اس صورت میں مسلمان ایسے واقعات یا ایسے مواقع ان میں بے شک شامل ہوں، بشرطے کہ انصاف مقصد ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا مقصد ہو۔ کیا ہم غیر مسلموں کے ساتھ مل کے اچھے کام کر سکتے ہیں؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں مثال ملتی ہے حلف الفضول سے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم مل کے اس مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، بشرطے کہ وہاں پر کوئی شرک انوالو نہ ہو، کوئی گناہ نہ کیا جا رہا ہو، کوئی منکرات کا کوئی عنصر نہ ہو، تو اس صورت میں مسلمان مل جل کے غیر مسلمین کے ساتھ بھی نیک عمل، نیک کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اور ان کی جوانی کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی یا جو بچپن ہے، اس کے بارے میں صحیح اوتھینٹک انفارمیشن ملنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے جب آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے تو مکے کی جو زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت مختصر بیان کی گئی ہے، اور مدینے کی زندگی کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت ضخیم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن کلیکشن کا جو پروسیس تھا، مکے کی زندگی بہت کیوٹک تھی، اس میں بہت ظلم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابیوں کے ساتھ، اور ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی، سب کی، اللہ کے نبی کی بھی اور ان کے صحابیوں کی بھی، ان کے ماننے والوں کی بھی۔ تو انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور اس کو ٹرانسمٹ کرنا وہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے جو مکے کی زندگی کے بارے میں انفارمیشن ہمیں ملتی ہے وہ بہت کم ملتی ہے، جو ملتی ہے الحمدللہ جو اوتھینٹک ہے وہ اتنی ضخیم نہیں ہے، اتنی تفصیل اس میں موجود نہیں ہے جتنی مدینے کی زندگی ہجرت کے بعد، کیونکہ مسلمانوں کو ایک جو ہے امن کا گہوارہ ملا۔ یعنی امن تو کم تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری 10 سال بھی جو ہیں وہ جنگیں ہی لڑتے رہے اپنے دفاع میں، جب ان پر حملے کیے گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو مکے کی زندگی کی تفصیلات جو ہیں وہ نسبتاً کم ہیں۔ تو حلف الفضول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ انہوں نے سخت زندگی گزاری غربت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ان کے والد فوت ہو چکے تھے، اور ابو طالب جو ہیں وہ خود کوئی اتنے امیر شخص نہیں تھے، گو کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نوبل فیملی سے تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیپرڈ کی حیثیت سے بھی کام کیا، اور کچھ مکے کے کچھ لوگوں کی بکریاں چرانے کے عوض ان کو چند قیرات ملتے تھے، اور اپنی جوانی کا بہت سارا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکے کے لوگوں کی بکریاں چرانے میں بھی گزارا۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو کبھی زندگی میں مشکلات سے گزارتے ہیں یا سخت وقت سے گزارتے ہیں، مشقت سے گزارتے ہیں، جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں، یعنی ان حالات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی مشقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ مثال کے طور پہ بچپن میں شاید زیادتی بھی ہوئی ہو، سخت وقت گزارا ہو بچے نے، اور وہ بچہ بڑا ہو کر گلا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، لیکن وہ بچہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ جو واقعات بچپن میں ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی پلان ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جو بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں، جن کی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں دنیا کی تاریخ میں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کوئی نارمل ممی ڈیڈی فیملی سے نہیں آ رہے۔ میں ممی ڈیڈی فیملیز کے خلاف نہیں ہوں، رائٹ؟ جو بچے بہت پیار اور محبت سے پالے جاتے ہیں، جن کو ماں باپ روئیوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح جو نہیں وہ پالتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے، وہ بچے اکثر جو ہیں وہ ایک عام زندگی ہی گزارتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بس بڑے ہو جائیں، ہمیں نوکری مل جائے، ہم اپنی زندگی گزار دیں اور مر جائیں، یعنی وہ ایک عام زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو با مقصد زندگی لوگ گزارتے ہیں وہ اس لیے گزارتے ہیں کہ ان کی جو بچپن میں زندگی گزری تھی وہ بہت سخت گزری تھی، عام چیزوں سے ان کا کام نہیں بنتا۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہم عام کام کریں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی خاص کام کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی ٹریننگ دی ہے، کمانڈو ٹریننگ سے ہم گزرے ہیں۔ آپ نے کمانڈو ٹریننگ کے بارے میں سنے؟ جو ملٹری میں ٹریننگ دی جاتی ہے، ایس ایس جی، اسپیشل سروسز گروپ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے تو نہیں کی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کی ٹریننگ شدید سخت اور مشقت والی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی بچے اس قسم کے حالات سے گزرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی سختی ہوئی ہو بچپن میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بری چیز ہو، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ وہ ٹریننگ جو آپ کو بچپن میں ملی ہے، جو سختی کی وجہ سے آپ کے اندر ایک وہ جذبہ پیدا ہوا سختی برداشت کرنے کا، یا ایک برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا ایک نتیجے کی صورت میں، تو اس کا مقصد شاید یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو ہمیشہ چرواہا کیوں بنایا؟ بڑے بڑے انبیاء ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ ایسے بھی انبیاء ہیں جو بادشاہ تھے، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ بھی چرواہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی بادشاہ چرواہا بننے کے بعد بنایا۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے بکریاں چرائیں، بنو اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ تو بادشاہ بھی آپ صحیح تبھی بن سکتے ہیں جب آپ مشقت سے گزرے ہوں، جب آپ کو تخت وراثت میں ملے گا، پلیٹ پہ رکھ کے آپ کے سامنے تخت دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت ساری مثالیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غربت سے آتے ہیں، انتہائی غریب ہوتے ہیں، کچھ بزنس مین وہ بہت محنت کرتے ہیں، بڑا کاروبار جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں اپنے لیے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بنا کے بیچ دیتے ہیں اور ارب خرب پتی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے آگے آنے والی اولاد جو ہے وہ اس پیسے کو اپریشیٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی۔ محنت کرنے والے جو ہیں اس کی صحیح قدر کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے محنت نہیں کی، جن کو وراثت میں مل گئی ہے بچپن میں ہی، جن کی پیدائش ہی پرائیویٹ جیٹ میں ہو یا رولز رائس میں ہوئی ہو، تو وہ تو رولز رائس کو اس طرح ہی استعمال کریں گے جس طرح آپ اپنی آلٹو کو، یا یہ دوسری چھوٹی گاڑیاں جو ہے آج کل جو ہیں
ہمارے علاقے میں اس طرح استعمال کریں گے، بلکہ کچھ لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی وہی جمع پونجی ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ بتانے کا یہی ہے کہ جو لوگ مشقت سے گزرے ہیں وہ قدر کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کی، بعد میں آنے والے لوگ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو مشقت کروائی، ان کو سخت جان بنایا تاکہ آگے آنے والا جو سخت وقت ہے اس میں وہ وقت گزار لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی رسول اللہ کے رسول بنو اسرائیل کی طرف، ان کو کیسے اللہ نے تیار کیا؟ پہلے دریا میں ان کی والدہ محترمہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کی جان بچانی ہے تو اس کو دریا میں ڈال دیں، یہاں بھی توکل۔ یہ ایک اور واقعہ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ایک بیابان میں چھوڑ دیا، بے یار و مددگار، بظاہر بے یار و مددگار، ان کو اللہ کی پروٹیکشن کی امید تو تھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حوالے کر دیا، لٹرلی اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی حقیقی معنوں میں ٹوکری میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ توکل اللہ، اور اللہ وہی ٹوکری جو ہے وہ فرعون کے گھر لے آئے، اور وہی بچہ جس کی وجہ سے فرعون بچوں کا قتل عام کر رہا تھا بنو اسرائیل میں، وہی بچہ اس کے گھر کے اندر پہنچ گیا اور وہیں اس بچے کی پرورش ہوئی۔ اب اس بچے کی جو پرورش ہوئی وہ محل کے ماحول میں ہوئی، ایک شہزادے کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اول زندگی تھی، جو پہلی زندگی، جو شروع کی زندگی تھی، وہ ایک شہزادے کی حیثیت سے انہوں نے گزاری۔ ظاہر ہے فرعون کے خاندان میں ان کی پرورش ہو رہی ہے اور ان کو کوئی سستا کھانا تو نہیں کھلایا جائے گا، ان کا جو کمرہ ہوگا کوئی عام کمرہ تو نہیں ہوگا، ان کا رہن سہن کوئی عام رہن سہن تو نہیں ہوگا، بنو اسرائیل تو غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا، جب وہ وقت آیا تو اللہ نے ان کو صحرا میں پہنچایا۔ صحرا میں پہنچانے کے بعد ان کو ایک چرواہا بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، رائٹ، اور پھر ان کو چرواہا بنایا، ان کو اس مشقت سے گزارا۔ اس سے پہلے کہ آپ واپس جائیں اللہ کی دعوت کا کام کریں، تھوڑی مشقت سے گزرنا پڑا، تیار کیا۔ اگر وہیں سے محل کا شہزادہ ہوتے اور وہیں پر ان پر وحی نازل ہوتی تو ممکن ہے وہ کام نہ کر سکتے، ممکن ہے وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا۔ اتنی آرام اور آسائش کی زندگی چھوڑ کے اچانک جو ہے وہ ان کے اوپر وحی نازل ہو جاتی کہ بھئی اب آپ نبی ہیں اللہ کے، اب آپ اللہ کی طرف بلائیں آل فرعون کو، تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار نہ ہوتے۔ اللہ نے ان کو نکالا محل سے، جو بھی حالات ہوئے، جو بھی حالات بنائے گئے، جو بھی اللہ کا پلان تھا اس کے مطابق ان کو وہاں سے نکالا، ان کو بھاگنا پڑا وہ شہر چھوڑ کے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ صحرا میں گزارا، پہاڑوں میں گزارا، سخت زندگی گزاری، کہاں شہزادہ اور کہاں چرواہا، لیکن چرواہا بنایا ان کو، چرواہا بنانے کے بعد ان کو واپس لایا گیا۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چرواہا بنایا کہ ان کا جو واسطہ ہے، جو ان کا ٹکراؤ ہے، وہ ایسے لوگوں سے ہوگا جو بہت سٹبن لوگ ہوں گے، بہت ڈھیٹ لوگ ہوں گے، اور وہ ان کے پیغام کو رد کریں گے۔ اس صورت میں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چرواہا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بعد میں جو آیات نازل ہوئیں وحی کے بعد، کہ اللہ کے نبی صبر کرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور پھر آگے جا کے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے اب صبر کرنا ہے۔ اب صبر کیسے کرنا ہے جب صبر کی استطاعت ہی نہیں ہے، صبر کی طاقت ہی نہیں ہے، تو صبر کس طرح کرنا ہے؟ تو وہ پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکلات سے گزار دیا تھا۔ ایک یتیم بنایا، یتیم ہونے کے بعد
ایک سخت وقت گزرا ان کے بچپن میں، اور اس کے بعد ان کو چرواہا بنایا، اور چرواہا بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تیار کیا کہ آپ کے اوپر آگے جا کے یہ سخت وقت آنے والا ہے، تو آپ تیار ہو جائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دور سے گزر رہے تھے۔ پھر 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شام کے علاقے کی طرف گئے اور کچھ تجارت کی۔ مکے کی ایک امیر خاتون تھی خدیجہ کے نام سے، جو بیوہ تھی اس وقت، اور مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، بڑے بڑے سردار۔ انہوں نے پروپوزل بھی بھیجے، پیغام بھیجے رشتے کے کہ آپ ہمارے ساتھ شادی کیجئے، کیونکہ وہ بیوہ تھی، شی واز اویلیبل فار میرج، اور امیر عورت تھیں، اچھے خاندان سے تھیں، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ شادی کی جائے، لیکن انہوں نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ مال شام لے کے گئے کاروبار کے مقصد سے، تو وہاں پر بہت منافع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ ان کے کام کرنے میں بہت برکت ہے، کیونکہ وہ ایک سچے انسان تھے، ایماندار انسان تھے، تو جن لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگز ہوئیں وہ بھی ان سے بہت خوش تھے، اور بہت منافع ہوا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کر واپس آئے اور منافع جب دیکھا حضرت خدیجہ نے، تو انہوں نے پوچھا اپنے غلام میسرہ سے کہ یہ کس طرح ہوا؟ تو انہوں نے سارے واقعات جو حضرت خدیجہ کو بتائے، تفصیلات تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن واقعات بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا۔ تو حضرت خدیجہ جو ہیں بہت متاثر ہوئیں، گو کہ وہ عمر میں تھوڑی بڑی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ 35 سال کی تھیں، کچھ میں آتا ہے کہ وہ 40 سال کی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ تو انہوں نے باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کام کر رہے تھے، ان کا کاروبار کر رہے تھے، اور مالی لحاظ سے بھی ان سے کمزور تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی کا کردار اور ان کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی گئیں حضرت خدیجہ کے سامنے، وہ اس سے متاثر ہوئیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور ابو طالب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیجئے، اور حضرت ابو طالب نے ہی جو ہے وہ نکاح پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی۔ سب سے پہلے بیٹے صاحبزادے قاسم کے نام سے، جن کا نام قاسم رکھا گیا، وہ پیدا ہوئے، اور انہی کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی ابو القاسم۔ تو بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کے بلایا جاتا رہا، اور پھر انہی سے حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور پھر ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے عبداللہ کے نام سے، جن کا لقب طیب اور طاہر۔ طیب اور طاہر دونوں لقب القاب جو تھے وہ عبداللہ کے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے صاحبزادے، دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کی وفات ہوئی، اور 4 بیٹیاں جو ہیں وہ حیات رہیں، اور تقریباً تمام بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور رقیہ اور ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ زینب جو تھیں ان کا نکاح ابو العاص کے نام سے ایک مکے کے شخص تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، ان کے ساتھ ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے، ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس لیے جب ہم ابو طالب کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے۔ گو کہ ہماری روایات میں یہی آیا ہے
کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اہل تشیع اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب یقیناً مسلمان تھے، لیکن اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے، جو میجورٹی اہل سنت، جو اکثریت ہے اہل سنت کے علماء کی، ان کا موقف یہی ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام نہیں لائے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت جو ہے وہ اس صورت میں یا اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے، سورۃ القصص کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ کو محبت ہے۔ تو یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ واقعہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ جب ہم اس موقع پر پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال کا دور گزارا حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ 35 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو تھا کعبے کی تعمیر نو اور حجر اسود کو نصب کرنے کا تنازع۔ تو جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، قریشیوں نے، سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو اس وقت بھی یہ لوگ اتنے کیئرفل تھے کعبے کے بارے میں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی حرام کمائی کعبے کی تعمیر نو کے لیے پیش نہ کرے۔ جس نے کوئی حرام کا پیسہ کمایا ہے، کسی طرح بھی حرام کا پیسہ کمایا ہے، جو بھی ان کے ہاں حرام سمجھا جاتا تھا، اگر کسی نے ان سورسز سے پیسہ کمایا تو وہ کعبے کی تعمیر نو کے لیے پیش نہ کرے۔ اور آج بھی ہمیں یہی سبق لینا چاہیے۔ جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں وہ سوچ لیں کہ اگر ان کی کمائی حرام کی ہے، اسلام کی روشنی میں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اگر ہمیں کسی چیز کا بتایا گیا کہ یہ حرام ہے اور ہم اس کاروبار میں مبتلا ہیں، تو مسجد میں پیسے دینے سے آپ کی حرام کی کمائی حلال نہیں ہو سکتی، اور نہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وہی بیان کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ ہم یہاں فتوے نہیں دے رہے، کوئی کسی کو جج نہیں کر رہے، لیکن آپ خود ہی سمجھیے کہ اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے تو اس کو نیکی کے کام میں استعمال مت کریں۔ حرام کی کمائی سے صدقہ مت دیں، حرام کی کمائی سے مسجد کی تعمیر مت کیجیے، حرام کی کمائی سے کسی بیوہ کی یا کسی یتیم کی کفالت مت کیجیے، اس میں ثواب ملنے کی امید نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز تو کفار قریش بھی سمجھتے تھے، یہ تو ان کی عقل میں بھی بات آ گئی کہ حرام کی کمائی کعبے کی تعمیر میں نہیں ڈالنی۔ کعبے کو تعمیر کیا گیا، اور جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو سردار آپس میں لڑ پڑے۔ یہ بہت بڑا ایک موقع تھا اور بہت بڑی سعادت تھی ان سرداروں کے لیے۔ تو ہر سردار یہی کہہ رہا تھا، قریشی سردار جو ان کے قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، سب آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، فیملیز تھیں، تو فیملیز کے جو لیڈرز تھے وہ آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا سردار جو ہے وہ نصب کرے گا۔ دوسرا قبیلہ کہنے لگا نہیں، ہمارا سردار جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو اس جھگڑے کا اب نتیجہ جو ہے وہ جنگ کی صورت میں نظر آنے لگا کہ اب جنگ ہوگی آپس میں ان قبائل کی۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو شخص کعبے کے احاطے میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا جو ہے حکم بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ جو شخص بھی داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم یا اپنا آربیٹریٹر مان لیں گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرنا۔ کون داخل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سرداروں کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے کہا ان سے ہم سب راضی ہیں، اس شخص سے ہم سب راضی ہیں۔ کیوں؟ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی؟ سب لوگ جانتے تھے ایک سچا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، اور انتہائی نیک انسان ہے، رحم دل انسان ہے، اور جب بھی کسی سے گفتگو کرتا ہے یا جس سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر ڈالیے۔ ایک چادر ڈالی گئی، اس میں حجر اسود جو ہے وہ حجر اسود جو ہے اس میں درمیان میں رکھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سرداروں کو کہا کہ ہر سردار چادر کا ایک کونا پکڑ لے
اور آپ چادر اٹھائیے اور میں جو ہے وہ اس پتھر کو نصب کر دوں گا. اس طرح ہم سب کا حصہ جو ہے وہ اس میں پڑ جائے گا, جھگڑا نہیں پڑے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بھی اس قسم کی ذات تھی کہ وہ جھگڑوں کو مٹانے والی ذات تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جھگڑا بڑھے یا لوگوں کے آپس میں جو ہے تنازع ہوں یا لڑائیاں ہوں یا جنگیں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور قریش کو جنگ سے بچا لیا. اللہ اکبر. بہت سارے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے, بہت ساری عورتیں بیوہ ہونے سے بچ گئیں, کیونکہ قریشی جو ہیں وہ ایک جنگجو قبیلہ تھے, اور جب وہ جنگ کرتے تھے آپس میں تو وہ جنگ بہت انتہائی خونخوار جنگ ہوتی تھی, اس میں بڑے لوگ مارے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے 35 سال کی عمر میں یہ جنگ جو ہے وہ ان سے جو ہے پھیر دی, یعنی اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نبوت سے پہلے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا اگلی قسط میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں, وہ کب ہوئی, کہاں ہوئی, اور اس سے پہلے کے حالات کیا تھے. اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری اور چیزیں اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین.